برات کے وقت میں لوگ لڑکی کو سلامی کے پیسے دیتے ہیں. یہ ایک رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. ایک رواج ہے، خوشی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، وہ لے سکتی ہے، کوئی منع نہیں. اور اگر وہ لڑکی کو دیں تو وہ لڑکی کا حق ہے، لڑکے کو دیں تو لڑکے کا حق ہے، اس سے اور کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج تم ماموں کے گھر گئیں تو طلاق، اگر کل گئیں پھر طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے پھر کل چلی جائے، کوئی طلاق نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اگر کوئی درود شریف دور سے پڑھے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے اور میرے مواجہہ میں آ کے پڑھے تو میں سنتا ہوں. کہتے ہیں حدیث موضوع ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس کو ہدایت دے. بالکل یہ حدیث صحیح ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہاں کے جو مفتی اعظم تھے نا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محقق مدقق اور بڑے شدید تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے حج کے مسائل میں یہ حدیث نقل کی. خدا کی قدرت ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جائے نا جی، حدیث میں موضوعات ڈھونڈتے رہتے ہیں اور قرآن میں متشابہات ڈھونڈتے رہتے ہیں. اصل میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے معلوم کیا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ساری زندگی ان کی اسی میں گزر جاتی ہے کہ 4 رکعت ہیں کہ 2 ہیں، 20 ہیں کہ 8 ہیں، بس اسی جگہ. انا للہ و انا الیہ. اگر بیوی شوہر سے کہے کہ بھئی میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی نہ کرنا، اور وہ بھی ایسا کہے، فضول باتیں ہیں، کیوں نہ کرے؟ یعنی گناہ کرتا رہے میرے مرنے کے بعد. کہتے ہیں جی کہ حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مثلاً 4 رکعت والی نماز ہے عشاء کی، تو ہم کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے. حنفی مسلک میں امام کا پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے. 2 رکعت والی نماز جیسے فجر کی نماز، اس میں بھی نہیں پڑھیں گے. میرے استاد عبداللہ مسعود بیمار ہیں، اللہ شفا دے. کہتے ہیں جی کہ مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے حق پہ، پہلے مجھے پتہ نہیں کہ جھگڑا کس بات کا ہے، میں بتاؤں کہ حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. بہرحال وہ ایک عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ناحق بات نہیں کریں گے. اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، ان کو مدینہ پاک کی فضا اور ہوا راس نہ آئی، ان کے پیٹ جو تھے نا وہ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے. تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاں جبل احد کے پاس باڑہ ہے جس میں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کو وہاں بھیجو. اور ان کو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اشربوا من البانھا و ابوالھا، تم اونٹ کا دودھ بھی پیا کرو اور پیشاب بھی پیا کرو. تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ تو بیماری کے لیے حضور نے علاج بتایا تھا. تو مریض کے لیے تو بعض چیزیں جو ہیں جو حرام ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تو کسی صحابی نے نہیں استعمال کیا. تو معنی یہ ہے کہ وہ عذر تھا، معذوری تھی. کہتے ہیں جی ہمارے مدرسے کے اندر جنازہ گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور عید گاہ بھی بنی ہوئی ہے. اور اس مدرسے کے جو قاری صاحب ہیں وہ جنازے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ چندہ مانگتے ہیں. تو مجبور ہیں، کیا کریں، مدرسے چلتے ہی چندے پر ہیں. چندہ مانگنا تو حرام نہیں ہے، چندہ کر کے کھا جانا حرام ہے. تقدیر اللہ نے لکھ دی تو کیا دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ وہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر یہ فلاں عمل کرے گا تو ہم بدل دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی. عورت چہرے کا پردہ کر کے نماز پڑھے، نہیں، پردے کی نماز میں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی. میری ساس جو فوت ہو گئی ان کو قرآن پڑھ کے بخشوں، بالکل آپ کی مرضی ہے. ہمارے گاؤں میں مسجد کے امام نابینا ہیں، تو نابینا کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے. صرف فقہاء نے شرط یہ لکھی ہے کہ وہ صفائی پسند ہو، یعنی پاک رہتا ہو. جیسے کہ حضور پاک نے
جب جنگ میں تشریف لے گئے تو اپنی مسجد میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو امام بنایا۔ اذان کو خوبصورت بنانے کے ہاں اچھی آواز سے اچھے طریقے سے بالکل جائز ہے۔ نہانے میں اگر منہ اور ناک میں پانی ڈالے، لیکن نیت بھی تو ہونا وضو کی نیت کر کے ڈالے پھر نہا لے، پھر ٹھیک ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بلڈ پریشر کی بیماری ہو، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے بہتر علاج جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو بھی بیماری ہو، ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی پہ دم کر کے پلایا کرو۔ میں اور میری بیوی عمرے پہ آئی ہیں، اگر ہم کمرے میں ہوٹل میں اپنی خواہش پوری کریں ٹھیک ہے، احرام کے بعد کر سکتے ہیں، جب احرام سے فارغ ہو جائیں پھر بالکل حلال ہے۔ میری امی کو نماز میں بھول جاتی ہے، ہم قریب کھڑے ہو کے بتاتے کوئی بات نہیں، بیماری ہے۔ موٹر سائیکل قسطوں پہ لینا جائز ہے، رہن کا گھر لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میرے ابو پہ جھوٹا مقدمہ ہے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میری بیٹی کا نام کنزا ہے، ٹھیک ہے۔ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں کسی حصے میں آگ بھڑکی، اس میں کچھ لوگ بھی فوت ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ میں نے احرام باندھتے وقت طائف سے اپنے بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کیا، لیکن لگ گیا تو کٹ لگ گیا، اس سے خون بند نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن خون پھر بھی بند نہیں ہوا صحیح طریقے سے۔ پھر میں نے وضو کیا، عمرہ کر، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، لیکن اس کے بند کرنے کے لیے تو لازمی بات ہے، وہاں طائف میں بھی تو بالکل اسی عمرے والی جگہ پر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، احلال احمر والے چلے جاتے دوائی دے دیتے۔ ہم حنفی مسلک میں نماز جنازہ کی وہی دعا ہے جو سب پڑھتے ہیں، بعض کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو بعض ملا کے ساری پڑھتے ہیں، ورنہ یہی دعا کافی ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ مکروہ ٹائم میں افضل یہی ہے کہ جنازہ نہ پڑھایا جائے، بعد میں پڑھایا جائے۔ ہم 6 بھائی ہیں، 5 نے شادی کی ہے، ٹیسٹ کبھی ٹھیک آتے ہیں کبھی غلط، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دعا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ نماز کی نیت میں نماز کا بھی نام لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے، ورنہ نیت تو دل میں ہوتی ہے۔ ہم 3 بھائی بعد کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہ جایا کرو نظر لگ جائے گی، تو نظر کو روکنے کے لیے سورۃ القلم کی آخری آیت جو ہے وہ پڑھ کے دم کیا کریں، نظر نہیں لگے گی۔ عمرے سے واپس پاکستان جاتے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کتنے طواف کیے، بتانے کی کوئی کہو جتنے اللہ نے نصیب کیے ہو گئے۔ تو حرم باغ میں طواف کے دوران 1 گھنٹہ پہلے سب بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال کیا کریں، ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کعبے کے قریب نماز پڑھیں، تو اسی حساب سے طواف شروع کیا کرو۔ نماز میں سجدے میں جانے کے لیے پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں۔ بعض علماء کے نزدیک پہلے گھٹنے ہیں پھر ہاتھ ہیں۔ عشاء اور عصر کی کوئی فرق نہیں ہے۔ جادو حسد سے بس وہی لا حول پڑھا کریں، اللہ بچائے۔ نماز حج عمرے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائے تو سمجھو کہ قبول ہے۔ کشمیر کے مسلمان بہت مشکل میں ہیں، اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد فرمائے۔ عورت بیماری یعنی ایام حیض میں حرم کے اندر نہیں بیٹھ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہے، حنبلی حضرات فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور بی بی فاطمہ کو لے کے گئے، تو بیویوں کو لے کے نہیں گئے، تو کس بیوی کو لے جاتے؟
آپ کی 9 بیویاں تھیں،